بہنوں آپ لوگ دیکھتے رہیے. میری سگی بہن نہیں، میں بتا رہا ہوں، سگی بہن تو صرف وہ ہوتی ہے جو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوتی ہے. میری مومن بہنوں اور مومن بھائیوں، جس سے مومن بہنیں سے جس سے نکاح جائز ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں. آپ یہاں پہ بھی لائن مار رہے ہیں کیا؟ لائن مت ماریے پلیز، کیونکہ گھر میں کچھ ہمارے لڑکیاں بھی، ہمارے بیویاں بھی، ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ جو لائن مار رہے ہیں نا، یہ لائن مت ماریے. دیکھیے، اگر میں شادی کا پروپوزل دیتا ہوں تو کوئی بری بات تھوڑی. آپ یہاں شادی کا پروپوزل دینے بیٹھے ہیں یا آپ تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں؟ پہلے بتائیے مجھے. ہاں، شادی کا پروپوزل دینا ہے تو یوٹیوب پہ کیوں دے رہے؟ ہاں، جائیے کسی پیامات کے آفس میں اپنا رجسٹریشن کروائیے. جی نہیں ہوتا، میں آپ کو خیر بعد میں بتاؤں گا. دیکھیے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں اللہ کے کام کے لیے، لہٰذا ہم اپنا انٹرویو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بتائیے بھائی صاحب کہ آپ کی شکایت، جماعت احمدیہ کی شکایت احمدی لوگوں سے کیا ہے؟ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ان میں پھوٹ پڑی ہے. پوری سنت الجماعت جو ہے، جس کی تعداد کم از کم 90% ہے دنیا کی مسلمانوں کی، ان میں خود پھوٹ پڑی ہے. ان میں بعض لوگ تو مسیح دجال کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بھی اور مہدی کی بات کو جھوٹا مانتے ہیں. ہو گئی بات. دوسرے جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں، وہ آئیں گے لیکن آسمان سے آئیں گے، وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں. تیسرا یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے ان کے آنے کا، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیثیں گھڑ لی گئی ہیں، لہٰذا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کئی کو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے کیا، لہٰذا ہم مانتے ہی نہیں. وہ ایسے بعض غیر احمدی حضرات بولتے ہیں. تو اب آپ بتائیے. لیکن جو ایک ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ عالم لوگ بھی ہیں، اپنے حساب سے وہ ذہن اچھا رکھتے ہیں، انہوں نے تصدیق کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو پھر یہ دجال کا ذکر کیا ہے؟ بولے کہ دجال اگر ہو سکتا ہے تو یہ عیسائی حضرات ہی دجال ہے، کانا دجال یہی ہے کہ دیکھو دنیا میں کتنا بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، آج ناپاکی وہی پھیلا رہے ہیں، لہٰذا یہی کانا دجال ہے، مسیح دجال ہے. اور جماعت احمدیہ تو مسیح دجال نہیں ہے، کیونکہ مسیح دجال اس لیے نہیں ہے جماعت احمدیہ کیونکہ اس کو ختم، اگر وہ مسیح دجال ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام کو آسمان سے اترنا پڑے گا. لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی تو علیہ السلام، یعنی اب لعنت الاسلام مت بولنا ہے، وہ مر گئے اور انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی دوزخ میں آتما کو شانتی، سوری ان کی جنت میں. آپ دیکھیے برے الفاظ مت بولنے لگائیے مجھے. ہاں، دوزخ تو ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. ہم نے تو مانا ہے بھائی، ہم نے تو اصلی مسیح علیہ السلام کیوں مان لیا ہے. مگر وہ نقلی ہے. میں ارے کیسے نقلی ہے آپ بتائیں؟ ابھی بتا رہے ہیں آپ، اتنے زمانے سے 125 سال سے ہماری جماعت چل رہی ہے، کیا ابھی تک کوئی بیوقوف تھے کیا اتنے لوگ جو مر گئے؟ دیکھو، اس جماعت کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہمارے باپ اجداد نے. اگر آپ آگے بول رہے ہیں کہ یہ مسیح دجال ہے تو ہمارا تو رشتہ نابود ہو جائے گا نا. کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ذرا اندازہ لگائیے. دیکھیے، نقصان تو ہوگا کیونکہ مسیح دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کا ایمان کھا لے گا. میں آپ کو پہلے بیان کر رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مسیح دجال سے کنارہ پڑو. ارے پہچانیں گے کیسے یار؟ ارے وہ کافر لکھا رہے گا. ارے حدیث میں آیا ہے کہ مسیح دجال کو اصلی صاحب ابن مریم ہی پہچانیں گے، یعنی اللہ کے مہدی علیہ السلام ہی پہچانیں گے. تو ہم کو وہ طاقت ہی نہیں تھی نا پہچاننے کی. ہم تو اس کو دیکھے، مان لیے. وہ پہچاننے کی ایک نشانی یہ دیے تھے کہ جو عالم لوگ مل کے اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے. ارے ایسا کفر کا فتویٰ تو آئے 2 دن گئے 2 دن پچھلے اگلے مہینے کو لگاتے ہی رہتے ہیں یار. ہر جماعت والے، ایک جماعت دوسری جماعت پہ لگاتی ہے، دوسری جماعت تیسری جماعت پہ لگاتی ہے. کتنا کنفیوژن ہے بھائی. ہم کو اگر لگا دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ شیعوں کو کہتے ہیں، اہل تشیع کو کافر کہتے ہیں. وہ بریلوی قادیانی جو بریلوی جو ہے، کس کو آپ کے دوسری جماعت کو کافر کہتے ہیں. پورے لوگ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ لگا دے. اس میں کنفیوژن ہے نا بھائی. تو ہم نے تو سوچا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی مسیح ہے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو آ گیا ہوتا. لہٰذا
ہم اپنے عقیدے میں کیوں فرق لے کر آئے؟ اس لیے ہم چلتے گئے اور یہاں تک آ گئے کہ ہمارے دادا پردادا جو ایمان لائے تھے آج ہم بھی وہی فالو کر رہے ہیں. تو ہم بتائیے کہ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم کیا مسیح علیہ السلام ہو گئے کیا مسیح دجال کو پہچان لیتے؟ اگر مسیح دجال یہ ہوتا کم وقت مرزا غلام احمد قادیانی اللہ معاف کرے، ہمارے بزرگ اللہ معاف کرے، کہ وہ اگر ہوتے، دیکھو غلط الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں ہمارے مرزا صاحب کے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے بیٹھ کر ہدایت کر رہے ہیں پیچھے سے، تو آپ کے منہ میں اچھے الفاظ آ رہے ہیں مرزا صاحب کے لیے. ارے نہیں، غلطی ہو گئی یار. آپ اچھا یہ بتائیے ہمارے بھائی کو کیا پٹی پڑا دی ہے کل کے آپ کو مانتا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے جماعت احمدیہ کو، مرزا صاحب کو مسیح دجال سور بول رہا ہے. کم وقت وہ دکھے گا کہاں ہے تو بتائیے، اس کو ماروں گا. اچھا یہ بتائیے، آپ کی آنکھیں ہیں وہ تو پیدائش کے وقت آپ ڈر گئے تھے، لیکن آپ کا بھائی کی بھی آنکھیں کچھ ایسے ہی ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے مجھے دیکھ لیا جی مجھے دیکھ لیا کہ میری آنکھیں پٹی ہوئی ہے، وہ بھی احمد کے بارے، وہ بھی ڈر گیا. آپ کو معلوم ہے جڑواں میں دونوں میں ایک اثر ہوتا ہے، اگر وہ بھی کوئی حرکت کرے میں بھی کروں تو اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے. لیکن آپ کا اثر ابھی تک اس کا ایمان میں وہ داخل ہو گیا، لیکن وہ فرق آپ میں نہیں آیا. ہاں وہی بات ہے، عقیدہ ایک باپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں 2-3 بچے، مگر ایک کافر ہوتا ہے ایک مسلمان ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے. دیکھیے آپ، مگر یہ بتائیے مرزا صاحب جو ہے سچے نبی ہیں، اور نعوذ باللہ نہیں بولیے گا پلیز، کیونکہ مرزا صاحب جو ہے، مرزا صاحب بولے نا آپ، ان کو مت بولے گا، ایسا سانپ مت بولنا آپ، ہاں مجھے بہت برا لگے گا. جی برا لگنے دیجئے کیونکہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ بھی چاہے تو کچھ بھی الزام لگائیے ہمارے پہ، ہم کو گالی بھی دے سکتے ہیں. ارے کیوں گالی دیں گے بھائی؟ ہمارا سلوگن ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن. تو یہ بتائیے جو جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے کیا وہ غیر اسلامی ہے؟ کیا یہ پورے امت کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے میرے بھائی، ایمان کی بات کیجئے گا ذرا آپ، کیونکہ آپ زیادہ احمدیوں کے خلاف ہیں لہٰذا ہمارے اوپر الزام مت لگائیے. یہ بتائیے کیا اگر جماعت احمدیہ نے ایک اصلی مسیحا کو مان لیا ہے، مہدی علیہ السلام کو، اور تصدیق کرتی ہے ان قرآن کی اور حدیث کی، تو مکمل مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولیے. جی ہو گئے. اگر سچے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لیں تو، اگر غلطی سے مسیح دجال کو آپ اگر مسیحا مان لیتے ہیں تو ویسے ہی کافر بھی ہو جاتے ہیں آن دی اسپاٹ. اسی وقت جب آپ کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح علیہ السلام ہے، اگر آپ بول دیتے ہیں تو فوراً آپ کافر ہو جاتے ہیں، دین سے ہی خارج. ارے یہ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے، آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے بولے ایسے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں جو اللہ کے رسول کا انکار کرے اور جو نبی کی توہین کرے وہ دین سے خارج ہے، اور وہ اس کی نمازیں اس کی عبادت سب درد کر دی جائے. ارے کیسے رد کر دی جائیں گی؟ کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، دیکھو جماعت کتنی ترقی کر رہی ہے، اس کا صلہ بھی تو مل رہا ہے ہم کو. بے شک ملے گا اس کا صلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دے دے گا اور جہنم میں آپ چلے جائیں گے اگر ایسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو. کیا جتنے ہمارے رشتہ دار مر گئے احمدی وہ سب جہنم میں چلے گئے؟ ارے کتنے نیک تھے یار، ایسی بات مت کرو، شرم پکڑو یار. ہمارے کتنے بزرگ تھے وہ مر گئے تو کیا وہ جہنم میں چلے گئے؟ بارے بات ہے، آپ زندگی تمام انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ جہنم میں جانے کے قابل ہے. سب سے بڑی حرکت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مسیح دجال کی تصدیق نہیں کی اور غلطی سے اسے اپنا نبی مان لیا اور اس لیے کافر ہو گئے. بھائیو دیکھتے رہیے ایسے کیا نہیں دیکھتے رہیے بھائیو، کنٹینیو. ہلو ویلکم بیک مائی ڈیئر ناظرین، دیکھتے رہیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے. یہ آپ کو اصلی احمدیت کا چہرہ بتائے گا اور اصلی مسیحا کی بھی آپ تصدیق کر لینا، انشاءاللہ ہو جائے گی. میرے بھائی اور بہنوں دیکھتے رہیے، میری سگی بہنیں نہیں، سگی بہنیں بھی دیکھیے اگر دیکھ سکتے ہیں تو، اور مومن بہنیں بھی دیکھیے، اور وہ جو غیر مومن ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ بھی میرے بھائی بہن ہیں، وہ بھی دیکھیے. میں سب کے لیے آ گیا ہوں، سب کو ایک ہی ہار میں پیرونے کے لیے آ گیا ہوں ماشاءاللہ سے. اور ہندو دیکھیے، مسلمان دیکھیے، سکھ دیکھیے، اور جتنے بھی یہودی ہیں وہ بھی دیکھیے گا، اینڈ اس کو ٹرانسلیشن بھی کریے گا اپنی زبانوں میں اور بتائیے اور ریکارڈ کر کے رکھیے. یہ ہسٹری ہونے والی ہے انشاءاللہ، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا کارنامہ رہے گا. یہ ہمارے مہدی علیہ السلام ہونے کا جو ہمارا انٹرویو ہم چھاپے ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں، اس پر دیکھتے رہیے گا پلیز. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام بول رہے ہیں وہ جو ہے کتنے لوگ آپ کو مان لیے بتائیے. دیکھیے وہ بتانا ضروری نہیں ہے کتنے لوگ مانے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا، سارے اہل کتاب ہماری تصدیق کر لیں گے، کیونکہ قرآن کی آیت وہ غلط نہیں ہو سکتی.
کیونکہ میں اصلی ہوں، میں جانتا ہوں اگر کوئی مجھے گالی بھی دیتا ہے دینے دو، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کی لعنت اس پہ آئے گی۔ اگر کوئی حکومت میرے خلاف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، جو میرے خلاف آ گیا وہ برباد ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر سپوز جہنم میں نہیں جا کے وہ یہاں ترقی کر لے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈبل عذاب میں پڑ گیا، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نیک بدل کے لیے دنیا دے دے گا، اور جہنم میں تو جانا ہی ہے، اس کو پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ خود ہندوؤں کے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو شیو کا برا سنے گا اور برا کہے گا، یعنی مہدی علیہ السلام کا، وہ دونوں بھی جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہی قرآن گواہی دیتا ہے اور یہی انجیل گواہی دیتی ہے، بائبل۔ دیکھیے